بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سارے سننے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نیشنل ڈش یا نیشنل میل، یعنی قومی کھانے یا قومی ڈش، اسے جو بھی آپ کہہ لیں۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی قومی ڈش کون سی ہے یا قومی کھانا کون سا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ تو آج میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ پاکستان کی نیشنل ڈش جو ہے نا، وہ ہے جناب نہاری۔ جی ہاں، نہاری، وہی نہاری جو بہت مشہور ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک مختلف اس کے بنانے کے طریقے اور مختلف مسالہ جات ہیں اور بہت سی ریسیپیز ہیں کہ ابتدا کے حوالے سے بہت مختلف قسم کے بیانات ہیں، مختلف قسم کی خیالات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ یہ نہاری جو ہے عربی کے لفظ نہار سے نکلا ہے، یعنی جس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، نہار کا مطلب ہوتا ہے صبح، جو پہلا جو کرن نکلتی ہے اس کو ہم نہار کہتے ہیں۔ اب جناب علی، ہم چونکہ یہ جو نہاری ہے یہ جب شروع ہوئی تھی دلی میں، خاص طور پہ اس کا ذکر یہی کیا جاتا ہے کہ یہ دلی سے شروع ہوئی ہے، تو وہاں کے لوگ اس کو بالکل صبح پہلے کھانے کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو نہار سے نہاری انہوں نے بنائی۔ اور ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ لوگ ہیں جو اس کے شوقین ہیں، وہ خاص طور پر چھٹی کے دن صبح سویرے اٹھ کے جو رخ کرتے ہیں وہ زیادہ نہاری کی طرف کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو قومی ہمارا پکوان ہے یا کھانا ہے یا ڈش ہے نہاری، اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ قومی پکوان ہے یا قومی کھانا ہے؟ جو تعریف ہے وہ یہی ہے قومی پکوان کی یا کسی بھی قومی چیز کی، کہ وہ چیز جو تھوڑی سی دوسروں سے مختلف ہو اور اس کا رواج بہت زیادہ ہو کھانے کا، اور مختلف علاقوں میں یہ مختلف طریقوں سے پائی جاتی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی نہاری اب بہت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور پوری دنیا میں آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں تو آپ کو نہاری ملتی ہے، اور اس نہاری سے لوگ بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک جو نہاری ہے وہ لفظ ہے فارسی کا، اور یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک تلفظ جو ہے وہ ہے نہار اور نہاری، لیکن ہمارے ہاں اب یہ غلط العام یا غلط العوام ہو گیا ہے، نہاری۔ چلیں، نہاری ہو یا نہاری، ہمیں کیا، ہمیں کھانے اور ذائقے سے مطلب۔ اب کہتے ہیں جی نہاری وہ کھانا ہے جو ناشتہ صبح سویرے تیار ہو جائے، یعنی رات بھر پکتا رہا ہو اور صبح سویرے وہ تیار ہو جائے۔ صبح کے تھوڑے سے کھانے کو بھی نہاری کہتے ہیں، اور جو صبح سویرے پرندے صبح کھانے والے ہیں، ارلی اٹھ کے، جلدی اٹھ کے، انہیں بھی نہاری کہتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو ڈکشنری کی ساری تعریفیں بتائی ہیں، میں نے اپنے پاس سے کوئی تعریف آپ کو نہیں بتائی۔ اب جناب جو نہاری ہے یا نہاری جو ہے، کہیں ہم نہاری بول لیں گے، کہیں نہاری بول لیں گے، تاکہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں۔ نہاری جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ویسے تو دہلی کے مغلئی کھانوں کا شمار دنیا کے بہترین کھانوں میں ہوتا ہے۔ ایسے کھانے اگر ان کے بارے میں ہم پڑھیں اور تاریخ کے بارے میں جانیں تو بندے کے جو ہے نا وہ منہ سے نا پانی نکلتا ہے، ایسا زبردست قسم کا جو ہے نا بھر جاتا ہے اس کے ذائقوں کو سوچ کے۔ لیکن جو شہرت اور مقبولیت نہاری اور بریانی کے حصے میں آئی، وہ کسی اور ڈش کو نصیب نہیں ہو سکی اور نہ کسی کا نصیب بن سکی۔ ہاں، یہاں پہ جب بریانی کا ذکر آیا تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بریانی بھی ہماری قومی ڈش ہے، ہمارا قومی پکوان ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آج نہاری کی بات کرتے ہیں۔ نہاری ہم جانتے ہیں کہ آج بھی پورے بر صغیر میں بہت ذوق و شوق سے کھائی جاتی ہے، بڑے ذوق و شوق سے بنائی بھی جاتی ہے اور بڑے ذوق و شوق سے کھائی بھی جاتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد کے اطراف آج بھی کچھ ایسے ریسٹورانٹ ہیں یا بھٹیار خانے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مغل دور سے پشت در پشت اس پیشے سے وابستہ ہیں، بلکہ کچھ کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی نہاری مغلیہ دور کی نہاری ہے، کیونکہ وہ مغلیہ دور سے ہی دیگ میں سے ایک پیالہ بچا لیتے تھے جو تیار نہاری ہوتی تھی، اور اس کو دوسرے دن کے لیے تیار کی جانے والی تازہ نہاری کے بونگ والے گوشت اور دیگر لوازمات میں شامل کر دیتے تھے۔ اس طرح وہی مغلیہ دور کی نہاری بہرحال اب تک نہاری کی صورت میں شامل بھی ہے اور چلی بھی آ رہی ہے۔ ممکن ہے یہ مبالغہ آرائی ہو، اور ممکن ہے یہ ٹھیک بھی ہو، کیونکہ جس طرح کا وہ بات کر رہے ہیں تو اگر یہ روایت رہی ہے کہ ایک پیالہ بچا کر اگلی والی نہاری میں ڈالتے تھے تو یہ عین ممکن ہے، لیکن اگر یہ مبالغہ آرائی بھی ہے تو نہاری کے شوقینوں کے لیے کہ یہ ایک فینٹیسی کا، ایک تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی اور پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں نہاری کے بڑے بڑے ریسٹورانٹ ہیں، جن میں سے کچھ تو اتنے مقبول ہیں کہ وہاں نہاری کھانے یا خریدنے کے لیے باقاعدہ لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے، لگتا ہے یہاں پہ نہاری مفت میں بٹ رہی ہے۔ اب نہاری کی جو تاریخ ہے نا، 18ویں صدی کے آخر میں پرانی دہلی جامع مسجد اور دریا گنج میں ملتی ہے، جہاں مسلمان نواب صبح سویرے نہاری کھا کر، کام ہوتا کوئی نہیں تھا، ظہر سے پہلے طویل قیلولہ کیا کرتے تھے، اور کچھ کے خیال میں نہاری جو ہے وہ ایک حکیمی نسخہ ہے، کیونکہ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے، نزلہ، زکام اور ٹھنڈ سے حفاظت کے لیے بر صغیر کے حکمرانوں نے یہ خصوصی نسخہ تیار کیا نہاری کی صورت میں، جو بعد میں ایک بہت ہی مشہور اور مزیدار پکوان کا روپ دھار گیا۔ یہ دعویٰ کہ نہاری حکمت کے مطالعے سے اخذ کی گئی ہے حیران کن نہیں لگتا، اور ویسے بھی اس کا استعمال سانس کی نالیوں کی سوزش، عام نزلے اور دہلی اور لکھنؤ کی سردیوں میں بخار سے بچاؤ کے کام آتا ہے۔ اس کی مقبولیت اس وجہ سے بڑھی کہ کھانے کے بعد کڑاکے کی سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے۔ نہاری کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہلی کے قلعہ میں مزدور رات بھر مزدوری کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے رات بھر نہاری بنتی رہتی تھی، تیار ہوتی رہتی تھی، پکتی رہتی تھی، تاکہ وہ صبح ناشتے میں کھائیں اور انہیں غذائیت سے بھرپور خوراک ملے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے مغل تھے بہت بہت بڑی تعمیرات کرتے تھے، اس لیے جب وہ صبح اس طرح کی ڈش کھاتے تھے تو پھر وہ سارا دن اس کام میں جتے رہتے تھے اور بڑی محنت اور بہت جانفشانی سے کام کرتے تھے۔ پھر جناب بر صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کے شہر کراچی میں 60-62 کی دہائی میں جو ہوٹل بنے، جو ریسٹورنٹ بنے، انہوں نے بھی نہاری کو یہاں پر ایک ڈش کے طور پر متعارف کروایا، اور بہت سے باورچی، بہت سے خانسامے وہیں سے، دہلی سے، جو دہلی کی مشہور نہاری ہے، وہاں سے آئے اور انہوں نے اس کو جناب عالی شروع کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ نہاری، دنیا میں سب سے زیادہ نہاری کہاں کھائی جاتی ہے؟ کراچی میں کھائی جاتی ہے، اور پھر لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ کا نمبر آتا ہے۔ نہاری کا ذائقہ ہی کچھ ایسا زبردست ہے کہ کھانے والے کو نوالا لیتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ کتنی احتیاط، دیکھ بھال اور زبردست اجزاء کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے۔
ابتدائی دنوں میں یہ جو پرتکلف نہاری تھی یہ صرف مسلم نوابوں کو ناشتے میں پیش کی جاتی تھی، لیکن اونچے طبقے کے لوگوں کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ گاڑھا غذائیت سے بھرپور سالن، جس سے بونگ یعنی گائے کی پنڈلی کے گوشت اور ہڈیوں کے گردے سے آہستہ آہستہ کمال پکایا جاتا ہے، ایک وقت میں سیر ہو کر اور جی بھر کر کھانے کے لیے بہترین ہے، اور اس کا جو توانائی ہے، جو انرجی ہے، وہ سارا دن کام آتی ہے اور سارا دن انسان اپنے آپ کو ایک چاقو چوبند اور انرجی سے بھرپور انسان سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مزدوروں کو بھی اسے دینا شروع کر دیا۔ تو جناب مزدور ایک وقت نہاری کھا کر ایک کام میں ایسے جت جاتے تھے کہ وہ چاہے حویلی ہو، محل ہو، سڑک ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، بس اس کی تعمیر میں لگے رہتے تھے، اور یہی اتنی بڑی اور زبردست تعمیرات کی ایک وجہ بھی ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں نہاری جو ہے یا نہاری جو ہے وہ کراچی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے وہاں سے باورچی یا خانسامے آئے تھے، انہوں نے کراچی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مضافات میں ہوٹل کھول لیے یا ریسٹورنٹس بنا لیے، یا ان کو جو بھی آپ کہہ لیں کسی چیز کا وہ آپ کہہ لیں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ایک جگہ بنا لی، تو وہاں سے جناب علی نہاری جو ہے وہ شروع ہوئی، اور جو نہاری پہلے صرف چند بڑے ہوٹلوں میں ملتی تھی ہر ہوٹل میں ملنے لگی، اور اس پہ خاص طور پہ دہلی کی نہاری کا حوالہ ضرور ہوتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہاری 18ویں صدی کے اواخر میں پرانی دہلی میں جامع مسجد اور دریا گنج کے علاقے میں پکائی جاتی تھی۔ مغلوں کے دربار اور مسلمانوں کا من پسند ناشتہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی میں اتنے نہاری والے ہیں کہ آپ کو ہر گلی اور محلے میں ایک نہاری والا ضرور ملے گا۔ بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم فی الحال ناموں کے بغیر ہی آگے بڑھتے ہیں۔ نہاری گائے کے گوشت کی سادہ نہاری سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ بے شک نہاری کی ابتدا دہلی کے مغلوں سے ہوئی یا لکھنؤ کے نوابوں سے، فوجیوں کے لیے بنائی یا سخت جان کام لینے کے لیے مزدوروں کے لیے تیار ہوئی۔ اس پر مختلف آراء ہیں اور حوالے موجود ہیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد نہاری پاکستان میں بڑی پھلی پھولی ہے، اور ایسی پھیلی ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ نہاری ملتی ہے، اور ہر علاقے کی اپنی ایک نہاری کا ایک علیحدہ ذائقہ ہے۔ کراچی میں ایک ایسا نہاری والا بھی ہے جس نے ایک ٹاٹ بچھا کر اپنی نہاری کی دکان کا آغاز کیا، لیکن جناب اب وہ اتنا زیادہ مشہور ہے کہ وہ صبح 2 من کی 2 دیگیں اور رات کو 2 من کی دیگیں نہاری کی بناتا ہے۔ رات والی صبح تک تیار ہوتی ہیں، صبح والی رات تک تیار ہوتی ہیں، اور یہ کام مسلسل چلتا رہتا ہے۔ نہاری کا اہم جز جو ہے وہ بڑا گوشت ہے، یعنی گائے کی پنڈلی کا گوشت۔ اب چکن نہاری بھی ہے، اب مٹن نہاری بھی ہے، لیکن اب جو نئی پود ہے وہ زیادہ چکن نہاری کی طرف جاتی ہے اور چکن کی نہاری کھانا پسند کرتی ہے۔ لیکن گائے کا گوشت مکمل پروٹین اور معدنیات جیسے زنک، سیلینیم، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ سرخ گوشت لہمین حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت سے ماہرین یا حکیم جو ہیں، جو پہلے جنہوں نے یہ حکیمی نسخہ تیار کیا، وہ کہتے ہیں جو گائے کے بونگ کی نہاری ہے ویسی نہاری ہو ہی نہیں سکتی، اور ویسے فائدے آپ کو مل ہی نہیں سکتے۔ بہرحال آج کے دور میں نہاری کی بے شمار ورائٹی آ گئی ہیں، جس کو جو پسند ہے وہ ویسی نہاری کھا سکتا ہے، کیونکہ ہر طرح کی نہاری مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اصل نہاری کیا ہے؟ میں نے 1-2 ماہرین سے بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل نہاری بیف کے بونگ اور وہ مسالہ جات ہیں
جو اصلی اور خاندانی نہاری بنانے والے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کی نہاری کے ذائقے میں اور دوسروں کے نہاری کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنے مسالہ جات اور بیف کے استعمال کی وجہ سے نہاری ایک گرم پکوان سمجھا جاتا ہے، لیکن اب سردی ہو یا گرمی، نہاری 12 مہینے فروخت کی جا رہی ہے اور لوگ 12 مہینے کھاتے ہیں، بلکہ اس میں اب اور اتنی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ الحفیظ الامان، سادہ نہاری کے علاوہ، یعنی سادہ بیف نہاری، سادہ چکن نہاری، سادہ مٹن نہاری کے علاوہ اب فرائی مغز نہاری، پایا نہاری، نلی نہاری، مرغی نہاری، ذائقہ دار نہاری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کے گوشت کی نہاری، شتر مرغ نہاری، انڈا نہاری، کوفتہ نہاری، جانے کون کون سی نہاریاں آ گئی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ذائقہ اور ہر ایک لاجواب ہے، جس کو جو پسند ہے وہ کھاتا ہے۔ لیکن جو اصل نہاری کھانے والے ہیں وہ گائے کی بونگ کے گوشت کی نہاری کو پسندیدہ سمجھتے ہیں اور اسے ایک مکمل حکیمی اور انرجی پکوان سمجھتے ہیں۔ نہاری کے اوپر سبز دھنیا، ہری مرچ، لیموں اور ادرک بھی کتر کر ڈالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ بھی اس کا ایک خاص جز ہے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر مزید گرم مسالے چھڑک کر کھاتے ہیں اور کچھ مزید اس کے اوپر گھی بھی ڈلواتے ہیں، وہ دیسی گھی ہو یا چربی کا گھی ہو۔ بہرحال میں نے آپ کو نہاری یا نہاری کی جو ابتدا تھی، دہلی سے ہوئی، لکھنؤ سے ہوئی، پھر کیسے وہ پاکستان میں آئی، کراچی کے ذریعے کس طرح پھیلی، پورے دنیا میں گئی، اور اب کس کس طرح کی نہاریاں ہیں، ان کے بارے میں آج کچھ مختصراً بتایا ہے۔ میں آپ کو ان مشہور نہاری والوں سے جو انہوں نے نسخے بتائے ہیں نہاری بنانے کے، وہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت ویڈیو طویل ہو رہی ہے، یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا۔ اب اس کو قومی پکوان یا قومی کھانا یا قومی ڈش کیوں قرار دیا گیا، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن جس ملک میں ابھی بہت سے لوگوں کو کھانے کو میسر نہیں، تو وہاں پہ جب ہم ان ڈشوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ان ڈشوں پر رسائی رکھتے ہیں، ان ڈشوں تک رسائی رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، بناتے ہیں، وہ ضرور اپنے ان بہن بھائیوں کو شامل کریں جو نہ یہ بنا سکتے ہیں اور نہ بازار سے خرید کر کھا سکتے ہیں۔ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔